روشنیوں کے شہر کراچی کے علاقے کارساز میں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ایک خوفناک خاموشی ہر جانب پھیل جاتی ہے جو روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس خاموشی میں ایک ایسی روح بھٹک رہی ہے جو نہ جانے کتنے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ انتظار معصوم نہیں بلکہ خونی ہے۔ یہ سایہ ایک خونخوار دلہن کا ہے جس کا لباس سرخ ہوا میں لہرا رہا ہے۔ ہاتھوں پر سجی مہندی خون کی بوندوں کی مانند نظر آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ ہے تو معصوم اور خوبصورت، لیکن جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا ہے وہ ایک بھیانک اور خوفناک روپ دھار لیتی ہے۔ اس کے قدموں کی چاب جیسے موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ کراچی کا مشہور علاقہ کارساز ہے جو گلشن جوہر اور بحریہ کالج کے قریب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی 1970 کی دہائی میں پیش آنے والے ایک حادثے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ کہانی کا آغاز ایک دلہن کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی شادی کے دن ہنسی خوشی اپنے دلہا اور ڈرائیور کے ساتھ کارساز روڈ پر جا رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کو ایک پراسرار حادثہ پیش آیا جس میں یہ تینوں افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ لیکن یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جس نے آج تک کراچی کے لوگوں کے دلوں میں خوف قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد دلہن کی روح سکون سے نہیں رہ سکی اور اس سڑک پر بھٹکنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ کارساز روڈ پر رات کے وقت خاص طور پر جمعہ اور ہفتہ کی رات کو سرخ دلہن کے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو کبھی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آتی ہے اور کبھی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس کے قریب جانے کی ہمت کرتا ہے اس کا خوبصورت چہرہ اچانک خوفناک اور بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گلشن جوہر کے رہائشی عبدالرحمان جو ایک اسکول میں ملازم تھے، ایک رات اسکول میں تقریب کی تیاری کے باعث دیر تک کام میں مصروف رہے۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ رات کے سناٹے میں گھر واپس جانے کے لیے نکلے۔ جلدی پہنچنے کی کوشش میں انہوں نے کارساز روڈ کا انتخاب کیا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ سڑک سنسان اور خاموش تھی۔ جیسے ہی وہ کارساز کے قبرستان کے قریب پہنچے اچانک ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ عبدالرحمان نے گاڑی روکی اور ٹائر بدلنے لگے۔ اسی وقت عبدالرحمان نے عجیب سی سردی محسوس کی جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ جیسے ہی عبدالرحمان نے ٹائر بدلا ان کی نظر پاس کے قبرستان کی طرف گئی اور وہ تھٹک کر رہ گئے۔ انہوں نے ایک نیلی روشنی میں خوبصورت دلہن کو قبرستان کے قریب کھڑے دیکھا۔ ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک دلہن ان کے قریب آ گئی اور اس نے لفٹ مانگی، لیکن جیسے ہی عبدالرحمان نے اس کا چہرہ دیکھا وہ فوراً جم سے گئے۔ دلہن کا خوبصورت چہرہ بدصورت ہو چکا تھا، اس کی جلد پر کیڑے رینگ رہے تھے جیسے ایک ہفتہ پرانی لاش ہو۔ خوف کے عالم میں عبدالرحمان نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ فوراً دلہن بھی ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگی اور کسی عجیب و غریب زبان میں چیخنے لگی۔ عبدالرحمان نے گھبراہٹ میں گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی لیکن وہ دلہن کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جبکہ چڑیل دلہن ان کی گاڑی کے پیچھے مسلسل چیختے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ آخرکار خوف کے مارے عبدالرحمان کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ صبح کے وقت وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے عبدالرحمان کو زخمی حالت میں پایا اور انہیں اسپتال بھیجا۔ ان کی گاڑی بری طرح تباہ ہو چکی تھی اور وہ خود بھی شدید زخمی تھے۔ کچھ عرصے بعد عبدالرحمان کو محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک رات کا خوف نہیں تھا، ان کے خوابوں میں اس دلہن کی خوفناک چیخیں اور بدصورت چہرہ بار بار نمودار ہوتا رہا۔ ہر رات جب وہ سونے کی کوشش کرتے ایک سنسنی خیز احساس ان کے دل کو جکڑ لیتا، جیسے وہ روح ابھی بھی ان کے آس پاس موجود ہو اور انہیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار ہو۔ یہ واقعہ عبدالرحمان کی زندگی کا ایک
नाकाबिले फरामोश तजर्बा था जो उनके जहन पर गहरा असर छोड़ गया। अब्दुर्रहमान वो वाहिद शख्स नहीं जिनके साथ ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया, बल्कि कारसाज की सड़क पर गुजरने वाले बहुत से लोग इस पुरस्रार दुल्हन का सामना कर चुके हैं। कभी कोई गाड़ी में तो कभी कोई पैदल। वो सब एक ही बात कहते हैं, जो कोई भी इसका सामना करता है वो ना सिर्फ इसका खौफ देखता है बल्कि वो इसके साथ अपनी रूह के एक हिस्से को भी खो देता है। और शायद अगली बार जब आप इस सड़क से गुजरें तो वो आपका भी इंतजार कर रही हो।